بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل و منزل فیاض مبین کے ساتھ یہ آپ سیریل چل رہی ہے، اور یہ آپ کے سامنے پاکستان میں جو ایک مہینے میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی ریسرچ سے اور بہت ہی محنت سے اور بہت ہی کوشش سے یہ تاریخ نکالی جاتی ہیں، اور یہ صحیح تاریخ ہیں۔ اس لیے پاکستان کی تاریخ بھی مرتب ہو رہی ہے۔ میری گزارش ہے سامعین سے، ناظرین سے، کہ وہ اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں، خود دیکھیں اور خود سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچ سکے۔ یہ جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ 129واں ایپیسوڈ ہے جو نومبر 1957 کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ جو اس کا مشہور واقعہ جو سب سے زیادہ ہے نومبر 1957 کا، وہ جناب زاہد حسین کی وفات ہے۔ جناب زاہد حسین 14 نومبر 1957 کو پاکستان کے مشہور ماہر اقتصادیات اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر جناب زاہد حسین صاحب نے وفات پائی۔ یہ سب سے اہم واقعہ ہے نومبر 1957 کا۔ آپ 1945 سے 1947 تک سلطنت آصفیہ حیدرآباد دکن میں وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز تھے اور خدمات انجام دیتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ بھارت میں پاکستان کے پہلے سفیر مقرر ہوئے تھے۔ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ آف پاکستان کا افتتاح ہوا تو جناب زاہد حسین اس کے پہلے گورنر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد بھی آپ مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے۔ 14 نومبر 1957 کو آپ نے کراچی میں وفات پائی اور آپ کو علامہ شبیر احمد عثمانی کی پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ جو ان کی قبر ہے یہ اسلامیہ کالج کراچی میں ہے، اور وہاں آپ جا سکتے ہیں تو وہاں کئی قبریں ہیں جو اہم لوگوں کی ہیں، ان میں سے ایک قبر جو ہے وہ جناب زاہد حسین صاحب کی ہے۔ 1 نومبر 1957 کو حکومت مغربی پاکستان نے سیلابوں کی روک تھام کے لیے سیلاب کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا۔ 6 نومبر 1957 کو آزاد کشمیر میں یوم جہاد کشمیر منایا گیا۔ 8 نومبر 1957 کو ڈیرہ نواب میں پنجاب ریجمنٹ کی 67 سالہ یعنی 100 سالہ سالگرہ منائی گئی۔ 12 نومبر 1957 کو حکومت پاکستان نے اقلیتوں کے متعلق آرڈیننس نافذ کر دیا۔ 15 نومبر 1957 کو پاکستان کے وزیر اعظم چندریگر نے گنار یارنگ کی یہ تجویز مسترد کر دی کہ تنازع کشمیر کے بعض قانونی پہلو عالمی عدالت میں پیش کیے جائیں۔ وزیر اعظم چندریگر بہت مخلص آدمی تھے اور بڑی کوشش کی انہوں نے کہ کسی طرح کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن بھارت کی ہٹ درمی اور اس کی جو خباثت کی وجہ سے یہ مسئلہ ابھی تک قائم ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، اور کوئی حل نظر نہیں آتا ہے۔ 15 نومبر 1957 کو صدر اسکندر مرزا اسپین کے دورے پر میڈرڈ پہنچ گئے۔ 16 نومبر 1957 کو 5 ملکوں نے ڈاکٹر گراہم کو دوبارہ ثالث مقرر کرنے کی قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کر دی۔ یہ ڈاکٹر گراہم پہلے بھی کشمیر کے سلسلے میں وہ تھے، میڈیشن کر رہے تھے، یا وہ تھے ثالث تھے، اور کوشش کر رہے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکے، لیکن بھارت کی ضد اور ہٹ درمی سے وہ مسئلہ ابھی تک قائم ہے اور جوں کا توں موجود ہے۔ 23 نومبر 1957 کو پاکستان نے مطالبہ کیا کہ سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر کا کوئی پائیدار حل نکالنا چاہیے۔ پاکستان مستقل کوشش کرتا رہا کشمیری بھائیوں کے لیے اور کشمیر کے لیے، اور حقیقت میں کشمیر کا جو نیچرل انٹیگریشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، بھارت کے ساتھ نہیں۔ وہ مذہبی طور پر، جغرافیائی طور پر، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر وہ پاکستان کا حصہ ہے، وہ بھارت کا حصہ ہے ہی نہیں قطعاً، وہ یہ زبردستی بھارت نے قبضہ کیا ہوا اس کے اوپر۔ 24 نومبر 1957 کو صدر اسکندر مرزا یورپ کے 4 ہفتے کے غیر ضروری دورے کے بعد کراچی پہنچے گئے۔ یعنی آپ اندازہ لگے کہ جو صدر مملکت ہیں، جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، وہ 4 مہینے اپنے ملک سے غائب ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، اور کون کی کیا جسٹیفیکیشن اس کی؟ یعنی یہ حقیقت ہے، اور یہ جو سلسلہ تھا پاکستان کے سارے حکمران کرتے رہے ہیں۔ یعنی غریب لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے، لوگوں کی مجھ سے
پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی لیجر ٹرپس بنائیں اب یورپ کے، اور اسپین سے کیا تعلق تھا آپ کو جانے کا؟ وہاں کوئی ضرورت نہیں تھی اسپین جانے کی. وہاں 4 مہینے وہ ہی واز ناٹ دیئر، یعنی وہ پاکستان میں نہیں تھا وہ بندہ. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ 4 مہینے نہیں ہیں، 4 ہفتے ہے. یہ مجھ سے صاحب ہو گئی یہ بات، لیکن 4 ہفتے بھی بہت بڑی رہا ہے. ایک ہیڈ آف اسٹیٹ اپنے ملک سے غائب ہے 4 ہفتے کے لیے، اور لاکھوں ڈالر فارن ایکسچینج ضائع کیے اس سلسلے میں، اور نیشنل ایئر لائن استعمال کی، اور ہوٹل ایکسپینسو ہوٹل استعمال کی، اور یہ سارے تمام وزیر اعظم بھی کرتے رہے حرکتیں. یہ سب کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اس غریب اور بے بس ملک کے ساتھ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. آج یقین ہے کہ اصل اس ملک کے حکمران جو ہیں عوام ہیں، اور ان کی بہتری اور خوشحالی کا اصل مدعا اور مقصود اور مطلوب ہے. 27 نومبر 1957 کو اسماعیل ابراہیم چودھریگر کو اتفاق رائے سے مرکزی مخلوط پارٹی کا لیڈر منتخب کر لیا گیا، تاکہ وہ قانونی طور پر وہ وزیر اعظم بن سکے. اور یہ خدا کا شکر ہے، دیکھیے آج تک یعنی یہ 47 سے 57 کے 10 سال گزر گئے، لیکن پورا جو سسٹم ہے وہ پولیٹیکل سسٹم غیر فوجیوں کے پاس ہے، سویلینز کے پاس ہے. اور یہ اس کے باوجود وہ چل رہا تھا. جو کچھ پرابلمس ہوئے ہیں میں، وہ اسکندر مرزا کی وجہ سے ہیں، اور اسکندر مرزا اپنے پتہ نہیں کس پرسنل ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا. 28 نومبر 1957 کو طریقہ انتخاب کے مسئلے کے سوال پر مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی میں سمجھوتہ ہو گیا. 29 نومبر 1957 کو جداگانہ طریقہ انتخاب کے حق میں 1 لاکھ افراد کا زبردست مظاہرہ ہوا. نومبر 1958 میں پاکستان کی نامور خاتون صحافی بیگم زیب النساء حمید اللہ نے اپنے جریدے مرر میں جناب حسین شہید سہروردی کے وزیر اعظم کے عہدے کے ہٹانے پر تنقید کی تھی. انہوں نے یہ غیر ضروری قدم تھا، اور اس کا بڑا زبردست اثر ہوا پاکستان کی سیاست پہ. اس پاکستان کا منتخب لیڈر وہ وزیر اعظم تھا، اور اپنی تمام یعنی خامی کے باوجود حسین شہید سہروردی پاکستان کے مخلص تھے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کوشش کر رہے تھے. یہ جو اداریہ انہوں نے لکھا تھا خاتون صحافی بیگم زیب النساء نے، یہ حکمرانوں کی طبع نازک یعنی صدر اسکندر مرزا کے پر گراں گزرا، اور انہوں نے مرر کی اشاعت پر 6 مہینے کے لیے پابندی عائد کر دی. دا مرر کی بندش کی حکومتی کام کو مشہور وکیل اے کے بروہی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. چند سماعتوں کے بعد 20 دسمبر 1957 کو سپریم کورٹ نے مرر کی بندش کے احکامات کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا. اور یہ جو قدم تھا یہ انصاف کی بہت بڑی فتح تھی حکومت پر. نومبر 1957 میں جناب اشفاق احمد کی ادارت میں اردو کا ایک خوبصورت رسالہ شائع ہوا، جو اس کا نام داستان گو تھا، اور یہ بہت پاپولر ہوا اور بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا. اس رسالے میں اردو افسانے کے علاوہ شگفتہ اور لطیف ادب کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی، اور اردو کے خوش ذائقہ قارئین کے لیے اس رسالے کو بہت پسند کیا جاتا تھا. اور اس کو ابھی بھی اردو ادب کے جو قارئین ہیں وہ اس کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں. نقوش کا مکاتب نمبر شائع ہوا، یعنی لیٹرز نمبر. نومبر 1957 میں اردو کے مشہور جریدے نقوش نے اپنا مکاتب نمبر شائع کیا. 2 ضخیم جلدوں پر مشتمل اس مکاتب نمبر کی ضخامت کی تعداد 1048 تھی، اور اس میں 154 نامور شخصیات کے 1313 مکاتب شامل تھے. یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. یہ واقعات نومبر 1957 کے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور یہ میں کوشش کو اور میری مساعی کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد.